بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی عملا. دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نہایت ہی احترام کے لائق میری اسلامی ماں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے
احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے پڑی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر اہل جنت کے لیے بے شمار نعمتیں تیار کی ہیں، اور جتنی بھی جنت کے اندر اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے، وہ تمام کی تمام نعمتیں انسانی عقل سے بالا تر ہیں، یعنی ہم اگر اس کو سوچنا چاہیں تو وہ ہماری سوچ میں نہیں آ سکتی۔ دنیا کے جو قانون ہیں وہ تمام کی تمام نعمتیں دنیا کے قانون سے بھی بالا تر ہیں، یعنی اتنی عظیم الشان وہ نعمتیں ہیں کہ ہم اگر یہاں بیٹھ کر ان نعمتوں کو سوچنے لگ جائیں کہ وہ کس طرح کی ہوں گی تو ہماری سوچ پیچھے رہ جائے گی، وہ نعمتیں آگے نکل جائیں گی۔ کسی بھی نعمت کو آپ دیکھ لیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہماری عقل سے وہ بالا تر ہے۔ مثال کے طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے، ایک کوڑا رکھا جائے، وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی جو کچھ دنیا میں ہے اور جتنی دنیا ہے یہ تمام کی تمام ایک سائڈ پر، اور جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ایک سائڈ پر، وہ بہتر ہے اور یہ کم تر ہے۔ اب ہماری عقل تو پیچھے رہ گئی۔ 20 مثالیں آپ اس طرح کی لے لیں، جنت کی جس نعمت کو آپ دیکھیں گے، قرآن سے پڑھ لیں یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے پڑھ لیں، ہماری عقل اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، 4 نعمتیں ان کے اندر ذکر کی گئی ہیں، جنت کی 4 نعمتیں، ویسے تو بے شمار ہیں لیکن اس حدیث میں 4 نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ وہ 4 کی 4 نعمتیں ہی ہماری عقل سے بہت آگے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا دخل اہل الجنت الجنت نادى مناد، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اور وہ 4 قسم کے پیغام اور 4 خوشخبریاں سنائے گا اہل جنت کو۔ کون سی 4 نعمتیں، کون سی 4 خوشخبریاں؟ نمبر 1، اعلان کرنے والا کہے گا کہ اے جنت میں آنے والو، اب اللہ کی جنت کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا تمہیں نہیں آئے گا، ہمیشہ جوانی۔ اب اس نعمت کو آپ غور سے ذرا دیکھ لیں، سوچ لیں، کیا دنیا میں یہ ممکن ہے؟ یہ نعمت ممکن ہی نہیں دنیا میں کہ بندہ ہمیشہ جوان رہے۔ بچپن تھا، پھر لڑکپن تھا، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیشہ جوانی رہے۔ یہ کسی بزرگ سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جوان کو کیا خبر کہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے؟ کسی بزرگ سے پوچھیں جس کے انگ انگ میں درد ہو رہی ہو، گھٹنوں میں درد ہو، کمر میں درد ہو، اٹھنا بیٹھنا مشکل، حتیٰ کہ رب کی عبادت بھی صحیح معنوں میں کرنا مشکل ہے، اس بزرگ سے پوچھ کر دیکھیں کہ جوانی کے ایام کیسے تھے۔ یہ نعمت پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب کی جنت میں نصیب ہوگی۔ اے جنت میں آنے والو، ہمیشہ رب کی جنت میں رہو گے، اور ہمیشہ کس حال میں رہو گے؟ جوانی ہی جوانی رہے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ دوسری نعمت، دوسرا اعلان، دوسری خوشخبری، دوسرا پیغام اہل جنت کے نام کہ اے جنت میں آنے والو، اب ہمیشہ ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیماری تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی۔ جنت میں ہمیشہ تندرستی، ہمیشہ صحت، بیماری نہیں آئے گی۔ اب سوچیں ذرا، دنیا میں ممکن ہے ایسا؟ ہر بندہ بیمار ہوتا ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی بخار ہے، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری۔ تندرستی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے تو وہ رب کی جنت میں ہے، ہمیشہ تندرستی۔ تیسرا انعام کہ اے جنت میں آنے والو، اللہ کی جنت میں ہمیشہ تم خوشحال رہو گے، کبھی بدحالی نہیں آئے گی۔ یہ بھی نعمت دنیا میں نصیب نہیں ہو سکتی۔ کبھی ایام خوشی کے ہیں،
کبھی غمی کے ہیں، کبھی خوشحالی ہے، کبھی بدحالی ہے، کبھی روزگار مل گیا، کبھی در در کی ٹھوکریں، کبھی 4 پیسے مل گئے، کبھی غربت کے ایام، کبھی خوشحالی، کبھی بدحالی، لیکن ہمیشہ خوشحالی ہے تو رب کی جنت میں ہے۔ چوتھا انعام، اعلان کرنے والا اعلان کر کے کہے گا، اے رب کی جنت میں آنے والا خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تم ہمیشہ رب کی جنت میں زندہ رہو گے، کبھی موت تمہارے قریب تک نہیں آئے گی۔ کیا یہ نعمت دنیا میں مل سکتی ہے؟ نہیں۔ ہر کسی کو موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کو چکھنا ہی چکھنا ہے، موت اس کو آئے گی، چاہے جتنا عرصہ مرضی کوئی زندہ رہے، 1000 سال بھی کوئی زندہ رہے تو بعد میں پھر موت ہے، حتیٰ کہ موت کو بھی قیامت کے دن ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ جنت کے اندر موت نہیں ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اب ان 4 نعمتوں پر غور کر لیں کہ دنیا میں یہ میسر نہیں آ سکتی۔ رب کی جنت میں 4 نعمتیں ہیں، ہماری عقل پیچھے رہ جاتی ہے۔ رب کی جنت کی نعمتیں بہت آگے چلی جاتی ہیں، ہمیشہ خوشحالی ہے، ہمیشہ تندرستی ہے، ہمیشہ جوانی ہے۔ رب کی جنت میں ہمیشہ زندگی ہے، موت نہیں، بدحالی نہیں، بیماری نہیں۔ رب کی جنت میں بڑھاپا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ حضرات عرض کر رہا ہوں، رب کی جنت کی کسی نعمت کو رب کے قرآن سے کھولو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پڑھ لو۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جنت کی نہروں کے تذکرے کیے، وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ۔ رب کی جنت میں پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر۔ تصور کریں ذرا کہ دودھ کی نہر کس طرح بہہ رہی ہوگی، شہد کی نہر کیسی ہوگی، شراب اور پاک شراب کی، شرابن طہورہ کی نہر کس طرح وہ بہتی ہوگی، جس کا تصور ہم کر ہی نہیں سکتے۔ رب کی جنت کی آپ عمارت کو دیکھیں، ان کی دیواروں کو دیکھیں۔ آقا فرماتے ہیں، لوگوں، رب کی جنت کی جو دیواریں بنائی گئی ہیں، ایک اینٹ سونے کی لگائی ہے، دوسری اینٹ رب نے چاندی کی لگائی ہے، اور ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے رب نے درمیان میں کستوری کو رکھ دیا ہے۔ کیا ممکن ہے دنیا میں ایسا؟ ہر اینٹ سونے اور چاندی کی اور کستوری سے ان کو جوڑ دیا گیا۔ ایسے ایسے محلات جو انسان کی عقل میں کبھی نہیں آ سکتے۔ مستدرک حاکم کو کھولو، فرمایا ان فی الجنت لغرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کی جنت میں ایسا محل بھی ہے جس کے باہر سے نظریں اٹھا کر دیکھو نا، اندرونی حصہ نظر آتا ہے، اندر داخل ہو کر دیکھو تو باہر والا حصہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی نعمت، ایسے محلات دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا کہ دیوار کی پچھلی جانب کھڑے ہو کر اندرونی حصہ بھی بندہ دیکھ سکے، اندر داخل ہو کر بیرونی حصہ دیکھ سکے۔ دنیا میں، کائنات میں ایسا قانون ابھی تک آیا ہی نہیں کہ اس طرح بھی کوئی محل تیار ہو سکے۔ رب کی جنت میں یہ محل ہے۔ حضرات، کس کو ملے گا؟ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس مثال کے طور پر باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اور شروع سے دعویٰ کیا کیا تھا کہ جتنی اللہ کی جنت میں نعمتیں ہیں، ہماری عقل سے، ہماری سوچ سے وہ بہت آگے ہیں۔ ہم سوچ نہیں سکتے، نام ان کا لے سکتے ہیں۔ جنت کے پھلوں کے تذکرے پڑھ لیں، نام کے وہ انگور ہیں، نام کے وہ سیب ہیں، نام کا وہ کیلا ہوگا، لیکن جنت کے پھلوں کے کیا کہنے، 70 ذائقے ایک ایک چیز کے اندر رب نے رکھ دیے ہیں۔ سادہ پانی ایک گھونٹ انسان پیے نا، 70 ذائقے اللہ اس کے منہ میں داخل کرے گا۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں جنت کے اندر۔ کبھی جنت الفردوس کے تذکرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے امت کے لوگوں، جب بھی رب سے جنت مانگو نا تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ جنت الفردوس کیوں مانگنی ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے، جنت کا یہ وہ محل ہے، یہ وہ مقام ہے جو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور اس لیے کہ اس کے اوپر رحمان کا عرش بھی ہے، اس لیے کہ اسی مقام سے جنت کی نہریں جو ہیں وہ جاری ہوتی ہیں، وہ شروع ہوتی ہیں۔ جنت کی نہریں یہاں سے پھوٹتی ہیں، یعنی جنت الفردوس سے۔ تو رب سے جب جنت مانگو نا تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ سوال ہی کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جنت دے دے، تو اتنا کہہ دینا یا اللہ جنت الفردوس دے دے، جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ مانگ لیں۔ جنت الفردوس کا سوال۔ الغرض بڑی نعمتیں ہیں جنت کی، بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ حضرات، ایک جنت میں ایسی نعمت بھی ہے
ایسی نعمت بھی ہے جنت کے اندر، یہ ساری کی ساری نعمتیں ایک طرف کر دیں، جتنے میں نے نام لیے ہیں یہ اور بے شمار ایسی ہیں کہ وقت کا خیال کرتے ہوئے ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ اشارہ کر دیا ہے کہ بڑی نعمتیں ہیں جنت کے اندر، کتنی کی نعمتیں ہیں۔ میں آخری حدیث پڑھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ کتنی نعمتیں اللہ نے قرآن میں فرما دیا، وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، کہ اللہ کی جنت میں اہل جنت کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ پسند کریں گے، جو جو پسند کرتے جائیں گے وہی ان کو ملتا جائے گا۔ تیار اللہ نے کتنا کیا ہے، صحیح مسلم حدیث قدسی نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے جو جنت میں تیار کر دیا ہے، تم ان کے نام لیتے رہو، تم ان کی کیفیت بیان کرتے رہو، ان کو انگلیوں پہ شمار کرتے رہو، گن گن کر لوگوں کو بتلاتے رہو۔ اللہ فرماتے ہیں ما لا عین رأت، جو کچھ میں نے تیار کر دیا ہے نا اپنے بندوں کے لیے، لوگوں یاد رکھنا کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے متعلق سنا تک نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، دیکھنا اور سننا تو دور کی بات ہے، کسی مسلمان کے دل پہ کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوا کہ وہ جنت کی نعمتیں کس طرح کی ہوں گی، کسی کو دکھلائی ہی نہیں اللہ نے، کوئی سن ہی نہیں سکتا ان کے متعلق کہ وہ کیسی ہیں۔ اور آگے یہ ساری نعمتیں ایک طرف کر دیں، جنت کے اندر ایک ایسی نعمت بھی ہوگی جو ان تمام نعمتوں سے زیادہ لذت والی ہوگی، سب سے اعلیٰ نعمت ہوگی، سب سے افضل ترین نعمت ہوگی۔ وہ نعمت کون سی ہے حضرات؟ وہ نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار کرنا۔ وہ جنت میں ایسی نعمت ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں پیچھے رہ جائیں گی، یہ نعمت سب کو کراس کر کے اور اہل جنت کو لذت عطا کرے گی۔ کتنی کی لذت آئے گی، کتنا لطف آئے گا، کتنا سکون آئے گا رب کو دیکھ کر، اللہ کو دیکھنا، اللہ کا دیدار کرنا۔ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو دیکھنا کتنا پیارا اور کتنا محبوب اور کتنی بڑی یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب جنتی سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا کہ اے جنت میں آنے والوں، کوئی اور نعمت بھی چاہیے؟ بہت ساری نعمتیں مل گئیں، جب جنت میں داخل ہو گئے تو یہ ساری نعمتیں جو میں بیان کر چکا ہوں یہ بھی، اور جو بیان نہیں کر سکا، جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں، وہ بھی ساری نعمتیں ان کو مل چکی ہوں گی، ساری نعمتیں ان کو حاصل ہیں۔ اب رب پوچھ رہا ہے کہ میرے بندوں کوئی اور بھی دے دوں کوئی چیز؟ تو اہل جنت پتہ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، کیا تو نے ہمیں جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اے اللہ، آپ نے ہمیں جہنم سے بچایا ہے، اتنی بڑی نعمت تو نے ہم پہ کی ہے، جہنم سے بچا لیا۔ اللہ تو نے ہمیں جنت میں بھی داخل کر دیا، اللہ تو نے ہمارے چہروں کو رونق بھی بخشی ہے، جنت کی ہر نعمت ہمیں میسر ہے۔ مانا کیا کہ یا اللہ اب تو کچھ بھی نہیں چاہیے، سارا کچھ تو ہمیں مل گیا ہے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، سارا کچھ ہمیں مل گیا ہے، اب تو کوئی اضافی نعمت معلوم نہیں ہوتی کہ کیا چاہیے۔ جب اہل جنت انکار کریں گے اور نعمت کی کوئی ضرورت نہیں، سارا کچھ مل گیا ہے، تب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سارے پردے ہٹا کر اپنا دیدار جنتیوں کو کروائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت اللہ کو دیکھیں گے، اتنا سرور آئے گا، اتنا لطف آئے گا، اتنا سکون اور اتنی لذت آئے گی کہ رب کی جنت کی ساری نعمتیں استعمال کر کے اتنا سکون نہیں آئے گا جتنا سکون اللہ کو دیکھنے میں آئے گا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ساری نعمتوں کو دیکھ کر نصیب نہیں ہوگی جتنی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی رب کو دیکھ کر۔ اس حدیث سے بہت سارے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اسی لیے تو سب سے زیادہ سرور آئے گا اللہ کو دیکھ کر، اسی لیے تو اللہ سب سے آخر میں یہ نعمت دے رہا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اپنی اصلاح کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا قیامت کے دن،
اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، عقیدے خراب ہو چکے ہیں لوگوں کے۔ رب کا وجود بھی ہے اور اللہ اپنا دیدار کروائے گا مسلمانوں کو جنت کے اندر۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ اللہ کا وجود بھی ہے اور اللہ کا دیدار بھی کریں گے مسلمان۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ کیسے نصیب ہوگا اللہ کا دیدار؟ اس پر بھی ایک حدیث سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اگر ارادہ ہے نا اللہ کے دیدار کرنے کا تو دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ نمبر ایک کہ اللہ کا دیدار یہ مرنے کے بعد ہوگا۔ اللہ کا دیدار کب ہوگا؟ موت کے بعد، موت سے پہلے نہیں۔ بیداری کی عالم میں جاگتے ہوئے اس آنکھ میں ہمارے خالق نے یہ طاقت ہی نہیں رکھی کہ یہ اپنے خالق کو دیکھ سکے، اس میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن اس بات پہ شاہد ہے۔ بحث مباحثہ ہوا محدثین کے اندر، پوری کلام کا خلاصہ ام المومنین نے بالکل واضح کر کے رکھ دیا۔ میری اور آپ کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کی رات اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ سب سے زیادہ یہی شور ہوتا ہے نا کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تھا۔ قرآن کا بھی یہی فیصلہ، احادیث کا بھی یہی فیصلہ کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ آدمی کذاب ہے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، وہ جھوٹا انسان ہے۔ قرآن مجید لا تدرکہ الابصار، یہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے بطور دلیل پیش کی۔ جب بحث ہوئی تو ام المومنین کو کہا گیا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس سے کیا مراد ہے؟ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، بلکہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا تھا اور آسمان کے کنارے پر دیکھا تھا، 2 مرتبہ دیکھا تھا، 600 پروں کے اندر دیکھا تھا۔ ایک ایک پر جبریل کا اتنا بڑا ہے کہ زمین پر وہ پھیلا دے تو ساری زمین کو ایک پر ہی بھر کے رکھ دے۔ 600 پر جبریل کے آسمانوں پہ نبی علیہ السلام نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ سے مراد جبریل کا دیکھنا ہے، رب کو دیکھنا نہیں ہے۔ بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ فرماتے ہیں لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، کوئی آنکھ رب کو دیکھ نہیں سکتی جبکہ رب سب کو دیکھ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ کو نہیں دیکھا اور کوئی آنکھ اب دیکھ بھی نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں پڑھ لیں، کسی آنکھ میں رب نے طاقت نہیں رکھی۔ ہاں، موت کے بعد قیامت کے دن جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ وہ جنت کا دیدار ہمیں نصیب ہو تو کیسے نصیب ہوگا؟ صحیح البخاری میں حدیث ہے، سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیسے دیدار نصیب ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کے اندر تشریف فرما تھے، سیدنا جریر فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور رات بھی 14ویں کا چاند جو ہے وہ چمک رہا تھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ سیدنا جریر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اس چاند کو دیکھو۔ سارے صحابہ نے چاند کی طرف دیکھنا شروع کیا، چاند چمک رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے پورے مہینے میں 14ویں کا چاند ایک فضیلت رکھتا ہے، چمک میں بھی اور روشنی دینے میں بھی اور زیادہ ٹائم طلوع رہنے میں بھی۔ ساری رات چاند طلوع رہتا ہے، ساری رات 14ویں کا چاند، جبکہ پورے مہینے میں کسی رات کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ مغرب سے لے کر فجر تک چاند جو ہے وہ چمک رہا ہو۔ یہ صرف اعزاز حاصل ہے پورے مہینے میں تو 14ویں رات کو حاصل ہے۔ مکمل چاند کی چمک گولائی میں پورے مہینے میں کسی رات کے چاند کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، یہ صرف 14ویں رات کو حاصل ہے۔ چمک زیادہ دینے میں بھی اسی رات کو فضیلت ہے۔ چاند چمک رہا تھا، روشنی بکھیر رہا تھا، مکمل رات وہ اس نے رہنا تھا۔ صحابہ تشریف فرما تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ذرا دیکھو۔ صحابہ نے دیکھنا شروع کیا۔ جب صحابہ دیکھ رہے تھے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو ان قریب تم اپنے رب کو بھی اسی طرح دیکھو گے۔ جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو نا، اپنے رب کو بھی ایسے ہی دیکھو گے، ان قریب دیکھو گے۔ اس سے بھی کیا ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا میں نہیں،
ان قریب یعنی موت کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا، ابھی نہیں نصیب ہوگا، ان قریب تم دیکھو گے اللہ تعالیٰ کو۔ اور فرمایا اللہ کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی دقت نہیں ہوگی، براہ راست تم دیکھو گے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے قیامت والے دن؟ کیا ہم اپنے خالق کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے پیدا کرنے والوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا سورج کے دیکھنے میں کوئی شک ہے؟ چاند کے دیکھنے میں کوئی شک ہے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کو بھی دیکھتے ہیں، سورج کو بھی دیکھتے ہیں، واضح نظر آتا ہے۔ فرمایا جس طرح سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی شک شبہ نہیں، اسی طرح تم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے۔ پھر بطور مثال رات کا وقت ہوا تو دوسری حدیث میں یہ آ گیا کہ چاند کی طرف نظریں اٹھا کر تب فرمایا جس طرح آپ دیکھ رہے ہو نا اسی طرح ان قریب رب کو دیکھو گے۔ اور آگے پھر ایک عمل بھی ذکر کر دیا، میرے صحابہ اپنی زندگی کے اندر 2 نمازوں کو وقت پر ادا کرتے رہنا، جتنی رب نے طاقت دی ہے، جتنی ہمت دی ہے، اپنی طاقت ساری کی ساری لگا دینا، کبھی نماز فجر اور نماز عصر میں سستی نہ کرنا، ان 2 نمازوں کو وقت پر ادا کرتے رہنا۔ بس اتنی بات کہہ کر نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ مطلب کیا ہے؟ پیچھے دیدار الہی کا تذکرہ، چاند کی طرف نظریں اٹھا کر صحابہ نے اپنے محبوب سے یہ حدیث سنی کہ اللہ کو ان قریب تم اس طرح دیکھو گے۔ آگے نماز فجر اور عصر کا تذکرہ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر جو محنت کرتا رہا، نماز فجر کو وقت پہ پڑھتا رہا، نماز عصر میں کبھی سستی نہ ہونے دی، وقت پر ادا کرتا رہا، جتنی طاقت تھی ساری طاقت لگاتا رہا ان 2 نمازوں پر، اللہ اس بندے کو اپنا دیدار ضرور نصیب فرمائے گا۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ دیدار الہی کا ارادہ ہے نا؟ تو پھر ان 2 نمازوں کی پابندی، وقت پر لیٹ نہ ہونے دینا، بلا وجہ اسے تاخیر نہ ہونے دینا۔ ویسے فرض 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ ان 2 نمازوں کو جب دیکھا جائے، اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے ان 2 نمازوں کے اندر، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ جن کی پابندی کرنے سے رب اپنی جنت میں سب سے اعلیٰ نعمت جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیسے نصیب ہوگی؟ ان 2 نمازوں کی پابندی کرنے سے انشاءاللہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ حضرات ان دونوں نمازوں کو آپ جس زاویے پر پرکھ کر دیکھ لیں، حدیثیں پڑھتے جائیں نماز فجر کے متعلق، رب کا قرآن پڑھ لیں، نماز فجر کے متعلق واضح آیات، علیحدہ طور پر آیات نماز فجر کے بارے میں ملیں گی۔ اسی طرح نماز عصر کے متعلق فضیلت میں حدیثیں، اہمیت میں حدیثیں اور قرآنی آیات۔ کبھی اللہ فرماتے حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز وسطیٰ رب نے قرآن میں کہا۔ کبھی فجر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، رب نے قرآن میں دونوں نمازوں کے نام لے کر تذکرے کیے۔ جب میں نے احادیث کو دیکھا تو فجر کی نماز کچھ ہمیں یوں نظر آتی ہے، فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ کبھی فرمایا جو فجر کی نماز ٹائم پر اٹھ کے پڑھتا ہے، بخاری میں حدیث ہے، فجر کو آسن انداز میں اٹھا، ٹائم پر اٹھا اور اٹھتے ہی دعا پڑھی، اچھی طرح وضو کیا، نماز کا اہتمام کیا، شیطان کی لگائی ہوئی گریں بھی کھل جائیں گی اور دماغ اس کا فریش ہو جائے گا، دل پاکیزہ ہو جائے گا، جسم میں تازگی آئے گی۔ اور مفہومی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جس کام کے لیے بھی نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اس کی اہمیت فجر کی اسی حدیث کے آگے، اور جو نہیں پڑھتا اس نماز کو، فجر پہ نہیں اٹھتا، سویا رہ جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پر شیطانی غلبہ ہے، اس کی سر پہ لگائی ہوئی 3 گریں وہ قابو کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے دماغ کو جکڑ دیا ہے۔ اسی طرح نماز کا ٹائم گزر گیا، اب اس نے ایک اور خرابی بھی کر دی ہے، بال شیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے، ذہن سست پڑ جاتا ہے، جسم میں ہمیشہ کے لیے کمزوری اور نکاہت آ جاتی ہے، سارا دن پھر پریشانی میں گزرتا ہے۔ حضرات ہمارا معاشرہ تو سارا اس کا شکار ہو چکا ہے۔ فجر کی نمازیں ہمارے جوانوں کی لیٹ ہوتی دکھائی دیتی ہیں، کوئی پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے ہیں تو 9 بجے 10 بجے اٹھ کر پڑھ لی۔ اس نماز کا کیا فائدہ؟ شیطان کو ہم نے خوش کر لیا۔ حضرات نماز کو ٹائم پر پڑھیں اور اپنے
جسم کو تازہ کریں، ذہن کو فریش کریں اور دل کو پاک کریں۔ نماز عصر کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ بھی ایسے زبردست انداز میں، ابو بریدہ کو پڑھ کر دیکھو، سفر پہ جا رہے تھے، صحیح مسلم، آقا فرماتے ہیں صحابی رسول بادل چھا گئے، سورج نظر نہیں آتا تھا، ٹائم کا پتہ نہیں چلتا تھا، سفر پہ چلتے ہوئے قافلہ روک دیا، میرے ساتھیوں نماز عصر کو ادا کر لو۔ میں اپنے کانوں سے سنا کرتا تھا، میرے محبوب فرمایا کرتے تھے، جس بندے کی عصر کی نماز رہ گئی، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کو چھوڑ دیا اس کی زندگی کے اعمال ہی برباد ہو گئے۔ دوسرا صحابی سیدنا ابو ہریرہ اٹھے رضی اللہ عنہ، وہ محبت کا اظہار نماز عصر سے کچھ یوں کرتے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، التی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس بندے سے سستی ہو گئی نا نماز عصر کے حوالے سے، لیٹ ہو گئی نماز، اس کا ایسے ہی نقصان ہے جیسے اس کا گھر بار کوئی لوٹ کر لے گیا، بیوی بچے بھی مر گئے اور مال بھی کوئی چھین کر لے گیا، اتنا نقصان اس کا۔ صحابہ اکرام اس نماز کی اللہ کی قسم اتنی پابندی کرتے، آپ حدیث سنیں اور اپنے دلوں کے ایمان کو تازہ کریں، پھر اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر تو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اپنے اسلاف کی جن کی باتیں کرتے ہیں وہ کس مقام پر کھڑے تھے۔ سنن نسائی کو پڑھ لو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک جہاد پر گئے ہوئے تھے، ایک مارکے پر تھے، کوہ سجنان اور عصفان کے درمیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما، صحابہ بھی ساتھ ہیں، مشرکین کا مقابلہ ہے، سامنے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنی فوج لے کر کھڑا ہے، ادھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، پیچھے صحابہ کی فوج ہے، مقابلہ بھی ہونے والا ہے، نماز ظہر ادا کر لی گئی، اسی میدان میں نماز ظہر پڑھی گئی، دشمن سامنے آیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ مقابلہ بھی کرنا ہے، نماز عصر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے۔ اب مشرکین آپس میں مشورہ کرتے ہیں، خالد بن ولید جو اپنی جماعت کا امیر بن کے آیا ہوا تھا، بڑا جنگجو تھا، جس دور میں رہا جنگ کے بڑے گر آتے تھے، چاہے کفر میں رہا چاہے اسلام میں آیا، اگر کوئی ان کی سیرت سے واقف ہے اشارہ ہی کافی ہے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح میدان جہاد میں جنگ کے گر جانتے تھے، شاید ہی کسی کے نصیب میں آئے ہوں، اس نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں، اب صحابہ کے متعلق نماز عصر کے بارے میں مشرکین کیا کہہ رہے ہیں، آپس میں کھڑے ہو کر مشورہ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے وہ الفاظ بھی ذکر کر دیے، فقال المشرکون ان لہؤلاء صلاۃ، کہ ان کے لیے ایک نماز ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین جو ابھی مقابلے میں آنے والے ہیں، فقال المشرکون ان لہؤلاء صلاۃ، ان کے لیے ایک نماز ہے، ابھی اس کا ٹائم ہونے والا ہے، نبی کے صحابہ کی ایک نماز ہے، ٹائم ابھی ہونے والا ہے، کون سی نماز تھی؟ عصر کا ٹائم ابھی ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ مشرکین کہنے لگے آپس میں کہ ان کی ایک نماز کا ٹائم ابھی ہوا چاہتا ہے، یہ اس نماز کے ساتھ اس قدر محبت کرتے ہیں، ہی احب الیہم من ابنائہم و ابکارہم و اموالہم، نبی کے صحابہ نماز عصر سے اتنی محبت کرتے ہیں، انہوں نے وہ محبت نہ اپنے کبھی بیٹوں سے کی ہے، نہ وہ محبت اپنی بیٹیوں سے کی ہے، نہ محبت اپنی مال سے کرتے ہیں، محبت ہے ان کو اپنے مال سے بھی، بیٹیوں سے بھی، بیٹوں سے بھی، لیکن نماز عصر سے بڑھ کر محبت نہیں ہے اپنی اولاد سے۔ نماز عصر کے مقابلے میں اولاد کو قربان کرنا پڑے تو کر جائیں گے، بیٹیوں کو ذبح کروانا پڑے تو ذبح کروا دیں گے، مال لٹانا پڑ جائے تو نبی کے جان نثار مال بھی لٹا دیں گے، نماز عصر کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ مشرک کہتے ہیں کہ پھر ہم ایسا کرتے ہیں، آپس میں ایک پروگرام طے کیا کہ جب نماز یہ کبھی چھوڑیں گے نہیں تو جیسے یہ نماز شروع کریں گے یک بار کی ہم حملہ آور ہو جائیں گے، ان پر حملہ کر کے نماز کی حالت میں ان کی گردنیں اڑا دیں گے، میدان ہم جیت جائیں گے۔ مشرکین نے یہ پروگرام بنا لیا،
اب مسلمانوں کو کوئی خبر نہیں، نبی کو عالم الغیب کہنے والے بھی اپنی اصلاح کر لیں، کوئی خبر نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا، صفیں سیدھی کر لی گئی، نماز ابھی شروع ہونے والی تھی۔ کون بتلائے ان اللہ کے شیروں کو کہ آج اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تمہاری گردنیں اڑانے کا پروگرام دشمن نے بنا لیا ہے۔ نماز انہوں نے چھوڑنی نہیں ہے، میدان جہاد ہے، اللہ کے اسلام کو بلند کرنے کی غرض سے آئے کھڑے ہیں اور اسی رب کی عبادت کرنے لگے ہیں، اسی رب کے سامنے سجدہ کرنے لگے ہیں جس رب کے دین کی بلندی کے لیے آج کافروں سے ٹکرانے آئے ہیں۔ انہی کافروں نے پروگرام بنایا، آج ان کی گردنوں کو اتار دیں گے۔ اب بتلائے کون؟ جب نماز شروع ہونے لگی اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا، جاؤ جبریل جا کر میرے محبوب کو پیغام دے دو کہ آج نماز اس انداز میں نہ پڑھیں۔ جبریل آئے، محبوب جی ابھی رک جاؤ، اللہ کا پیغام آیا ہے، نماز ایسے نہ پڑھو، دشمن کا پروگرام کوئی آپ کے خلاف بن گیا ہے، آپ دو صفیں بنا لو، ایک صف والوں کو اسلحہ تھما دو، دشمن کے سامنے کھڑا کر دو، ایک صف کو آپ ایک رکعت نماز پڑھا دیں اور وہ اسلحہ لے کر دشمن کے مقابلے میں جماعت کھڑی رہے، آپ ایک رکعت پڑھا دیں، آپ نماز میں رہنا اور یہ پیچھے صف جو ہے وہ ایک رکعت پڑھ کر خود اٹھ کر چلے جائیں اور ان کی جگہ پہ جا کر اسلحہ پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، وہ آ کر آپ کے پیچھے دوسری رکعت پڑھ لیں، صحابہ کی ایک ایک رکعت ہو جائے گی، اے نبی آپ کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی، رب پوری نماز کا ثواب بھی دے دے گا اور دشمن کا مقابلہ بھی ہو جائے گا۔ صلاۃ خوف کے جو طریقے تھے نا وہ اس موقع پر نازل ہوئے تھے۔ دیکھ لیں نماز عصر ہمارے اسلاف صحابہ کرام چھوڑنے کا نام ہی نہیں، تاخیر کا نام ہی نہیں، جیسے وقت ہوا، بارش ہو، سردی ہو، حضر ہو، سفر ہو، اسی وقت اس نماز کو پڑھ کے دکھلا دیا، ذرا برابر اس میں کمی نہیں کی۔ تب ہی تو فرمایا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں پر نماز عصر فرض کی گئی تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان هذه الصلاۃ عرضت علی من کان قبلکم فضیعوها، نماز عصر اللہ نے پہلی امتوں پر بھی فرض کی تھی لیکن انہوں نے ضائع کر دیا۔ من حافظ علیہا کان له اجرہ مرتین، جس میرے امتی نے نماز عصر کی پابندی کر لی اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی وہ نماز عصر ہے۔ خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام کی نماز رہی، اس وقت صلاۃ خوف پڑھنے کا طریقہ بھی نازل نہیں ہوا تھا، نماز لیٹ ہوتی گئی حتیٰ غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، نماز عصر رہ گئی۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ جس لوگوں نے میری نماز عصر کو لیٹ کروایا ہے ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ اتنی فضیلت والی یہ نماز ہے، اہمیت والی ہے اور ہم اس سے بے خبر ہیں۔ نماز فجر اور نماز عصر اسی کی وجہ سے اللہ اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ جب یہ اعلان ہوگا کہ یہ نعمت تمہیں دینے والا ہوں تو جنتی 3 باتیں کریں گے جو آپ کو پہلے سن چکے ہیں۔ جنتی یہی کہیں گے نا کہ یا اللہ تو نے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا، چہروں پہ رونق بخش دی، ساری نعمتیں دے دی ہیں، اضافی نعمت کی تو ضرورت نہیں۔ تو یہ 2 نمازیں یقیناً یہ سارے اعمال اسی طرح ترتیب کے ساتھ آپ بخاری کو پڑھیں، مسلم کو پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو بندہ عصر اور فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے وہ کبھی آگ میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ جنتی یہی کہیں گے نا اللہ تو نے جہنم سے تو بچا لیا ہے، یہی 2 نمازیں بچا رہی ہیں۔ لن یلج النار، وہ آگ میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جو ان 2 نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو۔ اور جائے گا کدھر؟ جو جنتی کہیں گے اپنے رب سے اللہ تو نے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل تو کر دیا ہے، اور کس نعمت کی ضرورت ہے؟ صحیح بخاری میں فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو بندہ 2 ٹھنڈے وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے گا اور ان کی وضاحت ہے کہ وہ فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی انہی 2 نمازوں کی وجہ سے جہنم سے بھی بچ گیا، جنت میں بھی داخل ہو گیا، اور سب سے بڑی رب کی جنت کی جو نعمت ہے اللہ کا دیدار، وہ بھی انہی 2 نمازوں کی وجہ سے نصیب ہو گیا۔ تو کیا خیال ہے احباب، کوشش کریں گے بھی نماز فجر اور نماز عصر کو وقت پر ادا کرنے کی، کوئی کمی ہے تو اس کو دور کر دیں،
جیسے جتنی آپ ذوق اور شوق اور پابندی سے ان نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنی ہمارے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہوئے جہنم سے بچائے گا بھی، جنت کا داخلہ بھی دے گا، اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت اپنا اللہ تعالیٰ دیدار بھی ہمیں کروائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان کیا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔